اکثر ہم انتظار کرتے ہیں یار اپنے والد کے ساتھ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. میں اپنا ایک پرسنل ریگریٹ شیئر کروں, انفیکٹ میں نے بڑا ویٹ کیا ہے نا, ابھی میں ٹرینر بن جاؤں, بڑے پلیٹ فارمز پہ جاؤں, پھر ابا کو بتاؤں گا, ایکسپریس کروں گا چیزیں. ایک نوجوان کو خاص طور پہ ینگسٹرز کو خود سے بھی سمجھنا چاہیے کہ یار میرا باپ باہر جا کے کما رہا ہے, وہ جو کر رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, ماں جو کر رہی ہوتی ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. چل بسا ساحل پر جب پہنچا کر کشتی حیات, گھر میں جب کوئی خوشی آتی ہے تو یاد آتا ہے باپ. تم نے ایک موڑ پہ جو نیک کام کیا نا, وہ نیک کام اگلے موڑ پر تمہارا انتظار کرتا ہے. صحیح ہے. آج وہ جو اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, جیسے ہم نے بریک پہ بات کی, جو ہم بولتے ہیں وہی ہمیں ملتا ہے. صحیح, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر مجھ پر ذمہ داری ملی ہے, لیٹس سپوز اگر میرے پر کوئی ذمہ داری آئی ہے نا, صحیح مشکلات آئیں گی, لیکن اس کے ساتھ آسانی یہ ہے کہ کل کو میری نسل بھی دیکھ رہی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ. یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, ویسے میں یہ کہوں گی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. تو اولاد کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ نے ان کے لیے جس طرح قربانیاں دی ہیں, ان کو ریوارڈ میں رسپیکٹ تو چلے کرتے ہی کرتے ہیں بچے, ایز اے رسپیکٹ تو کر رہی ہیں, لیکن ان کو کم از کم اپنی سوچ میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے. اولاد کی جو ذمہ داری والدین کے ذمہ ہے اس کو بہت احسن طریقے سے نبھانا چاہیے. خاص طور پر خواتین کو اپنے بیٹوں کی بچوں کی پرورش جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ ان کے دل میں اپنے والدین کے لیے ایک شفقت اور ایک احترام پیدا ہو. وہ اولاد دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اس اولاد کو, جو اپنے باپ کو آگے چل کے ڈی گریڈ کر دیتی ہے. باپ کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. بتائیے سمد, اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک مرد کی ہمارے معاشرے میں شناخت اس کی ابیلٹی ٹو ارن سے جوڑی جاتی ہے کہ اس نے کتنا پیسہ کماتا ہے, پوزیشن آف اتھارٹی اور پاور میں نہیں ہے, اور یقیناً ہر عروج کو زوال ہے. آپ 60 سال نوکری کریں گے, 70 سال نوکری کریں گے اپنے بزنس میں, بھی ایک وقت آئے گا جب آپ ایک بیک سیٹ لیں گے یا اس کام سے ریٹائر ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں اور خصوصاً آپ ہی کے گھر میں اس ٹرانزیشن کے بعد, اس تبدیلی کے بعد, ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے روب رباب میں, آپ کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ سدرا ڈیفینیٹلی. ہم ایک جس معاشرے میں رہتے ہیں, سیڈلی ہم مٹیریل کو بہت فالو کرتے ہیں. آئی تھنک اب جو جنریشن آ رہی ہے اور جو آئی تھنک سوشل میڈیا اور ٹرینڈنگ ورلڈ ہے, جہاں پہ ہم کمپیریزن پیراڈائم میں رہتے ہیں, ہم کنٹینیوسلی فالو کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, کہ اس کے پاس یہ, اس کے پاس یہ. اور آٹومیٹکلی جب ایک مرد کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کم ہو جاتی ہے, جب اس کا وہ لیول نہیں رہتا کہ وہ اس طرح سے کما سکے, تو ڈیفینیٹلی اس کی ڈیسیجن میکنگ میں, اس کی اتھارٹی میں فرق آتا ہے. ایک سائیکالوجیکل پیراڈائم ہے, آپ کی جیب میں 1000 روپے پڑے ہوتے ہیں, آپ اس طرح سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی جیب میں لاکھ روپے پڑے, آپ کے بہیویئر میں فرق پڑتا ہے. بٹ اگین وہی جاوید صاحب کی بات سے اگر میں اتفاق کروں, جنرلائز کرنا مشکل ہے اس بات کو, لیکن یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ فائنینشیل ایک بیک گراؤنڈ ہونے سے, فائنینشیل ایک بیک اپ ہونے سے آپ کے بہیویئر میں, آپ کے برتاؤ میں فرق پڑتا ہے. سٹائلز, لائف سٹائلز اس طرح کے ہیں کہ کچھ بہن بھائی ملک سے باہر مقیم ہوں گے, کچھ کے اوپر ڈائریکٹ ذمہ داری بنتی ہے. تو جو لوگ ڈائریکٹ ذمہ داری اٹھا رہے ہوتے ہیں, اپنے وقت, توجہ, فائنینشلی سپورٹ کر رہے, باہر بیٹھا ہوا شخص شاید فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہا ہو, لیکن وہ اس طرح وقت اور لاجسٹکلی کہ بھئی اگر بیمار ہے تو ہسپتال لے کے جانا, وقت دینا, اس سے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ آپ فون پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو امبیلنس آ رہا ہے, تو جو شخص بھی یہاں پہ ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ اکثر اپنے آپ کو بہت زیادہ بوجھ میں پاتا ہے یا کبھی نہ کبھی جھنجھلا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ یہ بہن بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے. اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو بھائی کے گھر میں ہیں, بھائی کی ہو سکتا ہے اپنی ازدواجی زندگی, اس کے اپنے بچوں کے ساتھ اس کے معاملات بگڑ رہے ہوں, جبکہ بہنیں باہر سے بیٹھی ڈکٹیٹ کر رہی ہوں کہ نہیں جی تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں وہ کرنا چاہیے. اب کیا کیا جائے؟ آئی تھنک بہت ہی خوبصورت سوال ہے. آئی تھنک دس ٹاپک از, آئی تھنک پرسنلی میرے دل کے بڑا ایک اپنا ٹاپک ہے, اپنا ٹاپک ہے, بیکاز آئی تھنک میری فیملی میں بھی میرے والد صاحب کی بہت جلدی ڈیتھ ہوئی, تو میری بہت سی ریگریٹس ہیں لائف میں جو شاید میں نے کبھی زندگی میں کبھی شیئر کی ہوں. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, آئی گیس یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے اور ایک بچہ جو باہر اس پہ کم ذمہ داری. بٹ جس پر ذمہ داری آئی ہے نا سدرا, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر برڈن ہے, وہ جھنجھلا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, لیکن اسے سمجھنا پڑے گا. شفاق احمد کا خوبصورت جملہ ہے, تم نے ایک موڑ پہ جو نیک کام کیا نا, وہ نیک کام اگلے موڑ پر تمہارا انتظار کرتا ہے. صحیح ہے. آج وہ جو اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں, جیسے ہم نے بریک پہ بات کی, جو ہم بولتے ہیں وہی ہمیں ملتا ہے. صحیح, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر مجھ پر ذمہ داری ملی ہے, لیٹس سپوز اگر میرے پر کوئی ذمہ داری آئی ہے نا, صحیح مشکلات آئیں گی, لیکن اس کے ساتھ آسانی یہ ہے کہ کل کو میری نسل بھی دیکھ رہی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ, despite having disputes with my wife, despite having disputes with the professionalism, آج کے دور میں حلال کمانا, روزی کمانا بھی آسان نہیں, بٹ پھر بھی میں اپنے والدین کا خیال رکھ رہا ہوں. مجھے جملہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میری جو آنکھیں بہت نم ہو جاتی ہیں کہ چل بسا ساحل پر جب پہنچا کر کشتی حیات,
گھر میں جب کوئی خوشی آتی ہے تو یاد آتا ہے باپ. اکثر ہم انتظار کرتے ہیں یار اپنے والد کے ساتھ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. میں اپنا ایک پرسنل ریگریٹ شیئر کروں, انفیکٹ میں نے بڑا ویٹ کیا ہے نا, ابھی میں ٹرینر بن جاؤں, بڑے پلیٹ فارمس پہ جاؤں, پھر ابا کو بتاؤں گا, ایکسپریس کروں گا, چیزیں کروں گا. اینڈ مائی ڈیڈ واز لائک اوکے, بٹ ایک سڈن کال ہوتی ہے اور وہ آپ سے جدا ہو جاتے ہیں. بٹ والد کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے وقت اپنے بہیویئر کو ایکسپریس کرتے ہوئے آئی تھنک ٹائم ویٹس فار نو ون. کہ کہا جاتا ہے کہ بوڑھے والدین بچے کے مترادف ہوتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ آپ سے بار بار ضد کرتا ہے, بات کرتا ہے, اور یقیناً چھوٹے بچے کی طرف شاید ہمارا ایک سافٹ کارنر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا. والدین کو ہم یہ لیوے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ویسے تو حکم ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے تھے کہ اف بھی مت کرو, لیکن آپ کی دنیا کے ان سٹریسز میں جھنجھلاہٹ ایک حقیقت ہے. آپ جب باہر سے لڑ بھڑ کر آئے ہیں یا پھر آپ کے اپنے پارٹنر سے لڑائی ہوئی ہے, اس کے بعد اگر آپ کے ضعیف والدین بھی آپ سے کوئی سوال کر رہے ہیں تو وہ جو ٹالرنس کا لیول ہے نا, وہ پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. سمجھ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن سے؟ بہت اہم سوال ہے. مجھے پہلی بات کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی یار ہر انسان کے پاس دیکھو ایک لمیٹڈ انرجی ہے. صحیح ہے, مطلب میں آلریڈی ایک 12 گھنٹے 10 گھنٹے کی نوکری کر کے ایک انرجی لگا کر آ گیا ہوں. اس کے بعد وہی جو بھی اپنے بات کی, وہ کوالٹی ٹائم دینا کائنڈ آف امپاسبل ہے. بٹ ہاں فیک کیا جا سکتا ہے. میں کیا کرتا ہوں, اگر میں اپنی بات بتاؤں, آئی ول فیک اٹ. میری والدہ اگر پوچھنے دن کیسا گزرا, میں کہتا ہوں بھائی بہت ہی کمال دن گزرا, ایبسلیوٹلی ونڈرفل. اب میں کسی میٹنگ میں گیا, اٹ واز اے ویری اسٹریسفل میٹنگ, اتنے آرگیومنٹس, ہاں بھی دن کیسا گزرا. اس کی وجہ یہ کہ یار جب ہم والدہ سے بات کرنے جا رہے ہیں نا, میں ایکچولی سے پریکٹس کرتا ہوں. لیکن سمجھ اف آئی میں اسٹاپ یو دیر, اس کا ایک مسئلہ اب ہم اپنی طرف سے ان کو شیلڈ کر رہے ہیں کہ یار اپنے اسٹریسز نہیں بتا رہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم ہماری وہ جو کیپیسٹی ہے کہ ہم ان کی بات سن سکیں, ان کے اسٹریسز سن سکیں, وہ بھی ڈپلیٹڈ ہے. تو آپ نے ایک طرف پریٹینڈ کیا کہ میرا دن بہت اچھا گزرا ہے, سب کچھ خوشل منگل ہے, اور اس کے بعد جب انہوں نے آف لوڈ کرنا میمونہ شروع کیا کہ مجھے یہ پریشانی, آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ سننے کی. تو بہتر نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہم صاف گوئی سچائی سے بات کریں, تھوڑا اپنے لیے بھی وقت لیں, بیکاز روزانہ اپنے آپ کو الاسٹک بینڈ کی آخری لمٹ تک کھینچنا بھی تو ضروری نہیں ہے. کیا کہیں گی میمونہ؟ جی, اگر یہی میں آپ سے میں بالکل ایگری کروں گی اس بات سے کہ ہمیں اگر ہم کمیونیکیشن رکھیں گے, ہم بتائیں گے کہ ایکچولی واٹ وی آر گوئنگ تھرو, تو اس سے ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے کہ پیرنٹس بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ ان کی لائف میں اس وقت یہ پرابلم چل رہی ہے, تو مے بی یہ مجھے اس وقت یہ وقت نہیں دے سکتے. یا آپ مین وائل ان کو اپنے لوپ میں رکھیں کہ آپ کی لائف میں چل کیا رہا ہے, آپ کس وقت دے سکتے ہیں, تو یہ اٹ مائٹ ہیلپ اور پیرنٹس کین انڈرسٹینڈ. اچھا, وہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم لاسٹ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی انفارچونیٹلی پیرنٹس کی آپسی تعلقات اچھے نہیں رہے, اور بائی ڈیفالٹ بچے بڑے ہوتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ماں کی طرف نرم گوشہ ہوتا ہے, تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والد صاحب سے وہ بچپن کی ساری پرابلمس کا بدلہ لیا جا رہا ہوتا ہے. ماں کو اوور پیمپر کر رہے ہوتے کیونکہ ماں نے بہت قربانیاں دی ہیں, اور باپ کے ساتھ ذرا اسکور سیٹلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تب سمجھ کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک یہاں پہ میں تھوڑا سا بھی صبح بھی آئی تھنک جو ہماری بات ہو رہی تھی تربیت والے پہلو پر, آئی ڈو ایگری کہ تربیت کا بڑا گیم ہوتا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں ایک نوجوان کو, خاص طور پہ ینگسٹرز کو, خود سے بھی سمجھنا چاہیے کہ یار میرا باپ باہر جا کے کما رہا ہے, وہ جو کر رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. ماں جو کر رہی ہوتی ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ماں صبح وہ پسینے پوچھ رہی ہے, روٹیاں پکا رہی ہے, باپ باہر جا کے کیا کر رہا ہے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اور جب باپ باہر سے آ رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کا بہیویئر بہت